السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی بس دیکھ رہے ہیں تماشا جو بالکل, حالات تو واقعی کشیدگی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے ڈی جے آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار دفتر خارجہ پاکستان کے ترجمان شفقت محمود کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. اس پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات بھارت کے ساتھ ہوتے ہیں, بھارت ہمیشہ سے پاکستان پر الزام لگاتا ہے اور ایسے میں بہت سارے ثبوت بھی پیش کیے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے. اس پر پروگرام میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے, وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پیج پر ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری, 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے. معاملات جو ہیں وہ غزہ کے لوگوں کے لیے بھی کافی زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ انڈیا اور بھارت میں جو کشیدگی والے حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ مزید کشیدہ صورتحال پاکستان اور بھارت کے لیے بنتی جا رہی ہے. ایسے میں بھارت کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو سنوانا بھی بہت ضروری ہے کہ بھارت کے اندر کیا پوائنٹ آف ویو ہے لوگوں کا پہلگام واقعے کے بعد. جی بخاری صاحب, بھارت کے اندر تو مودی سرکار برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے, لیکن آج کی پریس کانفرنس میں ڈی جے ایس پی آر نے جو ثبوت پیش کیے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ریاکشن جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے صورتحال جو ہے نا وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. مطلب سمٹنے کی بجائے اس وقت جو ساری صورتحال ہے انڈیا پاکستان کی ٹینشن کے حوالے سے, اس کے انٹرنیشنل آسپیکٹ کے حوالے سے, پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہاؤ وی آر پریپیئرنگ, ہاؤ وی وانٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے کیسے ایکٹ کرنا ہے. یہ سارے آسپیکٹ جو ہیں اس صورتحال کے وہ ان کو کمپریہینڈ کرنے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. ہم آغاز کرتے ہیں اس کا یقینی طور پہ. دس پریس کانفرنس از ویری امپورٹنٹ. بہت لمبی چوڑی 2.5-3 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی اور اس میں میرے خیال سے اس صورتحال جو خاص طور سے پہلگام کے بعد سے سامنے آئی ہے اس کے اوپر ہر آسپیکٹ کے اوپر بڑی تفصیل سے یعنی پریزنٹیشن بھی دی گئی ہے اور پھر سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. تو ہم جیسا میں نے کہا کہ کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل میں جائیں 2-3-4 باتیں جو ہیں وہ بہت کہنا بہت ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت فخر ہے اس بات پر کہ the way our foreign office, the way our government and the way our military leadership has handled the situation, diplomatically ہماری بڑی achievements ہیں اور میرے خیال سے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. کریڈٹ should be given where it is due. سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ ابھی تک کسی امپورٹنٹ ملک نے بھارت کے اس موقف کی تائید نہیں کی ہے کہ پاکستان نے یہ پہلگام کروایا ہے. I think this is a very big thing. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ادھر سے چیخو پکار شروع کی بھارت نے اور ادھر سے ان کے سو کالڈ اتحادی یا ان کے ہمدرد جو ہیں وہ ساتھ ہی ان کی چونچیں بھی کھل جاتی تھی. اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا ہے کہ کوئی غلطی سے ایسا ہو گیا, بلکہ اس لیے ہوا ہے کہ ہماری جو ڈپلومیٹک ایلیٹ ہے, ہمارا جو فارن آفس ہے, انہوں نے کام بہت ٹھیک کیا ہے. دیکھیے سیکورٹی کونسل کے اندر چونکہ ہم اس وقت رکن ہیں, ایک وہ جو روٹیشن کی ممبرشپ ہوتی ہے, لہذا پہلی فتح ہمیں حاصل ہوئی سیکورٹی کونسل سے یونائٹڈ نیشن کی, جہاں پاکستان کا نام اس ریزولوشن میں نہیں لیا گیا, جہاں پہلگام کا ذکر نہیں ہے, جہاں کشمیر مقبوضہ کشمیر کو اللیگلی آکیپائڈ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, اس پر ہم سالہ سال سے کوششیں کر رہے تھے جس کا ایک نتیجہ ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس کا آسپیکٹ ہے اس ریجن میں. اس ریجن کے جو ممالک ہیں, خاص طور سے اس میں سب سے بڑا ملک جو ہے وہ چین ہے, اس کے بعد اب تھوڑا سا آگے جائیں ٹرکی ہے, پھر یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے. تو کہیں سے بھی ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھتی دکھائی نہیں دی ہے, بلکہ ہمارے موقف کی حمایت ہے. دس از انother credit. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے. انہوں نے کہا کشمیر از این ایکسٹرنل پرابلم اینڈ انڈیا از ٹرائنگ ٹو میک اٹ انٹرنل پرابلم. جو دہشت گردی ہے یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ایکسٹرنلائز اٹ. یعنی بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے پوری صورتحال کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ کشمیر جو انٹرنیشنل ایشو ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹو ٹنگ ہے. دہشت گردی جس کا سب سے بڑا مجرم بھارت ہے, جسے کینیڈا نے کہا تم مجرم ہو, جسے امریکہ نے کہا کہ تم مجرم ہو, تو یہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو باہر سے آ رہا ہے سب کچھ. تو اس کے بہت سارے آسپیکٹ ہیں, ہم کوشش کریں گے ایک ایک کر کے ہر چیز کو سم اپ کرنے کی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی بات یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت تک صرف ریٹرک پر چل رہا ہے. الزام ہے آنکھیں بند کر کے لگائے جا رہے ہیں, کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ نے دیکھا
جو سوالات بھارت کے اندر سے اٹھ رہے ہیں اس کے جوابات بھی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا پہلگام کے حوالے سے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ تو اسلامسٹ ٹیررسٹ ہے. اب یہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کی جا رہی ہے کہ ٹیررزم بھی کبھی کوئی ریلیجن ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ اسٹیبلش ٹرم ہے that terrorists have no religion, لیکن ہندوستان کہے گا یہ اسلامک ٹیررسٹ ہے. یہ جھوٹ ثابت ہو گیا اس لیے کہ وہاں پر جان سے ہاتھ دھونے والوں میں مسلمان شامل, سب سے پہلے وہاں پہنچنے والے ریسکیو کے لیے مسلمان, تمام ایمبولینسز جو ہیں ان کے ڈرائیور مسلمان, ہسپتالوں میں ڈاکٹرز مسلمان. تو یہ کیسے ہو گیا جی اسلامک ٹیررزم؟ تو اس کے اوپر بھی منہ کی کھانی پڑی ہے ہندوستان کو, اور بڑا ٹوک کے جواب ہم نے اس کا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اچیو کیا کرنا چاہتا ہے اس سے. ہندوستان اچیو یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس کو فارغ کر دے اور ایک دریا جہاں سے ہمیں پانی آ رہا ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بھی ہندوستان کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے مودی صاحب کو کہ نہیں ایسا ہو سکتا بھائی, یہ جو ٹریٹی ہے اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم نے بھی اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں جو انڈس بیسن ٹریٹی کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک فریق اس کو انڈو نہیں کر سکتا. لہٰذا اس محاذ کے اوپر بھی ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اب آ جائیے جناب دوسری طرف, ہندوستان ہر گھٹیا حرکت کرنے پر نہ صرف آمادہ رہتا ہے بلکہ گھٹیا ترین حرکتیں کرنے کا مجرم ہے. جو پاکستان کے اور کشمیر کے قیدی بھارت کی جیلوں میں ہیں ان کو نکال کے فیک انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پہلگام کا واقعہ جو ہے یہ انہی دہشت گردوں نے کیا ہے. وہ انہیں ان انکاؤنٹر میں ہلاک کرتے ہیں, ان کے نام سے یا ان کے طرف سے ایک عدد بیان چلا کے. یہ حرکت بھی صرف ہندوستان ہی کرتا ہے, دنیا میں اور کوئی نہیں کرتا ہے. یہ بھی ہو گیا جناب. اب آ جائیے جناب, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ یہ بھارت کو بتا چکے ہیں کہ آپ کے لوگ, آپ کی ایجنسیوں کے لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا, آج پھر کہہ دوں کہ 5 سے زیادہ ممالک کو ڈاسیئرز بھیجے ہیں جس میں لیٹسٹ ایونٹ ہے جعفر ایکسپریس کا. اس میں ہم نے اتنی ہی تفصیل کے ساتھ جتنی تفصیل آج آپ نے دیکھی ہے اس میں شواہد بھیجے ہیں کہ بی ایل اے کے لوگ جو ہیں ان کے را کے ساتھ تعلقات ہیں, را ان کو گائیڈ کر رہا تھا, را ان کو فنڈنگ کر رہا تھا, را ان سے رابطے میں تھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے میڈیا کو پتہ نہیں چلا کہ وہاں کیا ہوا ہے, انڈین میڈیا سے اس کی تفصیلات جاری ہو گئی تھی. یاد ہے آپ کو؟ نہ صرف یہ بلکہ وہاں کی جو ویڈیو وہاں کے دہشت گردوں نے بنائی تھی, جنہوں نے اغوا کیا, جنہوں نے یرغمال بنایا تھا اس ٹرین کو, ان کی بنائی ہوئی ویڈیو بھی انڈیا کے میڈیا کے اوپر چل گئی. یہ تو اب مجھے بتائیے اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح سے ہندوستان کے جھوٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کی جسے وہ سچ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. ایک اور مثال اس کی دیکھیے, ہمارے پاس رائٹ آف ڈیفنس ہے. یہ آج ہمیں بتایا گیا کہ یو این چارٹر کی دفعہ 51 کے تحت ہر انڈیپینڈنٹ ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اگر اس کے اوپر حملہ کیا جائے. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی, ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی, ہمارے پرائم منسٹر نے بھی, ہماری سینٹ نے بھی, ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے پہل تو ہم کریں گے نہیں, لیکن اگر ہندوستان نے یہ حماقت کر دی تو وہ سبق پڑھائیں گے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سلیبس میں وہ پڑھایا جائے گا کہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے ہماری تیاریوں کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان کی ایئر فورس ہے, پاکستان کی نیوی ہے, پاکستان کی آرمڈ فورسز ہے. ایکسرسائزز ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ. کوشچن یہ ہے کہ رافیل طیارے جو سمجھ جاتے ہیں کہ بہت ماڈرن طیارے ہیں, جو ہی آزاد کشمیر کی فضا میں بلند ہوئے تو ان کے استقبال کے لیے ہمارے طیارے بھی وہاں پہلے سے موجود تھے جن کو دیکھ کے بھاگ گئے. اچھا, وہ بھاگ اس لیے گئے کہ تجربہ 2019 والا ٹھیک نہیں ہے نا, کچھ زیادہ چائے پینی پڑتی ہے, اور چائے تو ہم آپ کو پتا ہے جس طرح سے پلاتے ہیں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس وقت وہ ہے پتونت سنگھ کا سٹیٹمنٹ جو آپ نے بھی سنوایا ہے. بالکل. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ویلکم بیک بخاری صاحب. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ بھی کر رہی ہوں. بخاری صاحب, اب جس طرح سے بھارت, ویسے تو DGISPR نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان کی کیا تیاری ہے, لیکن بخاری صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت جس طرح سے پاکستان کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کیا کوئی بیرونی قوتیں, طاقتور قوتیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ بھارت جس طرح سے ایسا نہیں لگ رہا کہ بھارت اس میں اکیلا ہے. یہ پن بنانے والی بڑی اچھی اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی ریجن میں ہو, کسی بھی ملک کو کوئی بڑی طاقت کبھی اکساتی نہیں ہے حملہ کرنے کے لیے. 2-4 مثالیں ایسی ضرور موجود ہیں, ایک اسرائیل ہے اور دوسرا یوکرین ہے, لیکن نتائج پھر آپ کے سامنے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان حملہ کرنے کی نہ جرت کر سکتا ہے, نہ اس میں ہمت ہے. یہ صرف ان کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے, اس لیے کہ کچھ ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں. جو بی جے پی کی قیادت ہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ جو حال ہی میں الیکشن ہوئے تھے ان میں بہت جگہ بی جے پی ہار گئی ہے. تو ان کو اب بوسٹ کرنے کے لیے, اپنے الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ جیت جائیں, اینٹی پاکستان بیشنگ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. یہ وقفے سے وہ کرتے رہتے ہیں, کبھی فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے, کبھی پاکستان پر الزام تراشی کے ذریعے. بالکل بخاری صاحب, پاکستان نے بھارت کو بے نقاب تو کر دیا. اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس پاکستان کی جانب سے کی گئی, ثبوت پیش کیے گئے عاصم منیر صاحب کی جانب سے, آج کی پریس کانفرنس اور بے شمار ثبوت آج بھی پیش کیے گئے ہیں. اب جو بھارت کے اندر بخاری صاحب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جن کا ابھی ہم نے شارٹ میں دکھایا بھی کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آج کے جو ثبوت ہم نے پیش کیے ہیں, اس کے بعد کیا عالمی طور پہ کیا امپیکٹ آئے گا اور بھارت کے اندر کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جیسا میں نے کہا, جو کچھ ہم نے آج کہا ہے اس کے حوالے سے بہت سے ہندوستانی اپنی حکومت سے سوال پوچھ رہے ہیں, بہت سے پرومیننٹ لیڈرز سوال پوچھ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلگام ہے وہاں پر جنہوں نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے بھی سٹیٹمنٹ جو ہیں آج کی اس پر پریس کانفرنس میں بھی سنوائے گئے ہیں, اور دنیا کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہے ہیں کہ وہ خود سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آدھے گھنٹے تک لاشیں تڑپتی رہی, کدھر تھی فوج, کدھر تھی پولیس, اور پھر یہ معجزہ کیسے ہوا کہ 30 منٹ کے فاصلے پر قائم پولیس اسٹیشن واقعے کے 10 منٹ کے اندر FIR بھی درج کرا دیتا ہے, پاکستان پہ الزام بھی ٹھوک دیتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ میرے خیال سے اس بری طرح سے ننگا کیا جا رہا ہے بھارت کی قیادت کو, بھارت کے وہ جو پالیسی میکرز ہیں جو پاکستان کو بیشنگ کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں, پاکستان کی بیشنگ کے لیے, ان کو ایکسپوز بری طرح سے ہمارے یعنی اداروں نے بھی کر دیا ہے. ہمارا میڈیا بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کے اس فالس پروپیگنڈے کا جو وہ اپنے میڈیا کے ذریعے آرکیسٹریٹڈ فارم میں کر رہا ہے, اس کا جو ہے وہ جواب ایفیکٹولی دیا جائے. اب آ جائیے جناب, وہ جو آپ نے پتوانت سنگھ کا سنایا تھا, پتوانت سنگھ از اے ویری اسٹرانگ وائس آف دا سکھس اکراس دا ورلڈ. بالکل ناٹ اونلی ان انڈین پنجاب بٹ اکراس دا ورلڈ. آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کینیڈا, امریکہ, یورپ کے دوسرے ملکوں میں سکھوں کی بستی ہے. سکھ فار پیس از اے ویری ویری افیکٹو موومنٹ. بالکل انہوں نے جس انداز سے بھارت کو ایکسپوز کیا ہے, میرے خیال سے توجہ سے اگر سنا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھارت کو بری طرح سے ایکسپوز کیا ہے پتوانت سنگھ نے, اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ہماری توقعات سے بھی آگے ہے. انہوں نے کہا ایسٹ پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لک ایٹ دا لینگویج. پھر انہوں نے ینگ سے, یوتھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا, جس میں اسٹوڈنٹ شامل ہیں, کہ آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ پاکستان کے شانے سے شانہ ملا کے لڑیں اور ہندوستان کی ہر وہ کوشش جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو ریزسٹ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل فتح ہے, اس کو بھی آپ کسی صورت میں انڈرمائن نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریٹرک اس وقت ہندوستان چلا رہا ہے, ہم تسلسل سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں, جس کسی بات کا آپ کے پاس ثبوت ہے وہ آپ ہمارے سامنے لے آئیں. نہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم انڈیپینڈنٹ پروب کے لیے تیار ہیں, یعنی انویسٹیگیٹ انڈیپینڈنٹلی, جس میں غیر جانبدار لوگ جو ہیں وہ ہندوستان اس کے اوپر بھی نہیں آیا ہے. ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک انٹرنیشنل غیر جانبدار ممالک کے اوپر مبنی ایک کمیشن بنا لیتے ہیں,
وہ اس پر بھی نہیں آ رہا ہے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں پہلگام کا جو اتنا واویلا آپ کر رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, تو ہمیں کوئی ایویڈنس تو دے دیں کہ ہم اس میں ملوث ہیں کہ نہیں ہیں. ایک ہفتہ گزر گیا, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے, جب آپ کا پریمیسز اتنا فالس ہے تو آپ کا سودا کیسے کوئی خریدے گا؟ دنیا پاگل تو نہیں ہے, دنیا بے وقوف تو نہیں ہے. تو بالکل بخاری صاحب, ملٹیپل آپشنز ہیں, ملٹیپل ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. سمجھوتہ ایکسپریس, پٹھان کوٹ, پلوامہ, پہلگام, یہ کتنے فالس فلیگ آپریشنز جو ہے بھارت کرتا رہا ہے. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو معاہدے کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سندھ اس معاہدہ سسپینڈ کر رہے ہیں, خود سے ہی فیصلہ کر لیا, جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ خود سے یک طرفہ فیصلہ ہو سکے, تو بخاری صاحب اس سے بھارت کی کریڈیبلٹی کتنی خراب ہوئی ہے کہ اب ان کے ساتھ شاید کوئی معاہدہ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی میں نے پہلے بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائی ہے کہ بھارت کے اندر سے اور جو لوگ اس ٹریٹی کے ساتھ جڑے ہیں, چاہے وہ ورلڈ بینک ہے, چاہے وہ ایکسپرٹس کا ایک پورا پینل ہے, وہ سب ایک بات پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ایک پارٹی اس ٹریٹی کی معاہدے کو نہ سسپینڈ کر سکتی ہے نہ منسوخ کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے, بلکہ جھوٹ بولنے پر ڈٹائی سے ڈٹا ہوا ہے. لیکن فیکٹس آر فیکٹس. بالکل, آپ کچھ چیز کسی سے چھپا نہیں سکتے ہیں. اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیزرٹ بنا دیا جائے, پاکستان کے واحد دریا کا پانی جو ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے. یہ خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس پہلگام کے واقعے سے پہلے اور اس کے بعد سے جو مسلمانوں اور کشمیریوں کے ساتھ رویہ ہے بھارتی حکومت, بھارتی فوج کا, دس شوڈ بی کنڈیمڈ ان دا ورسٹ آف اٹس فارمز. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ پوری دنیا دیکھ کے کیسے اس کو برداشت کیے ہوئے ہے. گوترس صاحب ثالثی کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, لیکن کیا یہ یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی جائے؟ کیا امن فوج یہاں نہیں آ سکتی ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ سب کچھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, لیکن کسی کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. تو ہم میں ایک اور چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ بریک پر جائیں, وہ یہ ہے کہ جو آج بریفنگ ہوئی اس کے ابتدا میں ہی جو ڈپٹی فارم منسٹر صاحب ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارم منسٹر ہیں ڈاکٹر صاحب, انہوں نے 6 سوال اٹھائے تھے. وہ 6 سوالوں کے جواب چاہتے ہیں, اس سے پوری صورتحال کا آپ کو ادراک ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ پاکستان سمیت دنیا میں بھارت کی جانب سے شہریوں کے قتل کا احتساب کیا جائے؟ نمبر 2, کیا یہ اہم نہیں کہ پہلگام میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور بھارت کی جارحیت میں تفریق کی جائے؟ یعنی وہ جو ماما بن رہا ہے اس کا کہ ہائے کیا ہو گیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے, اور وہاں لوگوں کو کس طریقے سے آپ ٹیررائز کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ ریاستی جبر کر رہے ہیں, اس کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ایسا نہیں کہ بھارت ایک ملک پر فوجی حملے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ اس کے بیچ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. چوتھا پوائنٹ ہے, کیا بھارت کی جانب سے عالمی قوانین کا احترام نہ کرنے سے خطے کی صورتحال خراب نہیں ہوگی؟ 5واں سوال ہے, کیا یہ وقت نہیں کہ عالمی برادری مذہبی نفرت انگیزی اور اسلامو فوبیا پر بھارت کی مذمت کرے؟ اور آخری سوال ہے چھٹا, کیا ہم آگاہ ہیں کہ بھارت کی جارحانہ سوچ سے خطے میں ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ خطرناک ہو سکتا ہے؟ بیکاز ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں ہندوستان کے اوپر, ہم پہل نہیں کریں گے, لیکن if you attack us, we will use the right of first use of nuclear weapon. کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں ہے. ہمارے اپنے دفاع سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل, ہمارے وسائل میں جو ہوگا ہم استعمال کریں گے ہندوستان کو شٹ اپ کال دینے کے لیے, ہندوستان کو سبق سکھانے کے لیے, ہندوستان کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے. بالکل, اگر بھارت ملٹری کنفرنٹیشن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پاکستان یقینی طور پر جواب دے گا, اور پاکستان کسی بھی چیز میں پہل نہیں کر رہا. لیکن اگر بھارت پاکستان کو جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے, اور اگر مودی سرکار اپنی الیکشن کیمپین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو استعمال کر رہی ہے, تو اس میں بھارت کے لوگوں کا بھی ایک دفعہ سوچنا بہت ضروری ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سنتاس کا پانی 24 کروڑ لوگوں کی لائف لائن ہے. کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں اپنی سالمیت کا دفاع کریں گے اور اگر بھارت کسی بھی قسم کا کوئی حربہ استعمال کرتا ہے تو اس کا سخت جواب پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا. بخاری صاحب, اب وزیر اعظم صاحب نے بھی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جس طرح سے بھارت کر رہا ہے تو اس کو اب سختی سے دیکھا جائے گا. دیکھیے, جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا تو پرائم منسٹر باہر گئے ہوئے تھے دورے پر ٹرکی کے. جی. وہ واپس آنے کے بعد فوری طور پہ انہوں نے پھر وہ کانفرنس کی تھی سلامتی کونسل, سلامتی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے اس کو چیئر کیا تھا, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن تھی. اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. گوترس کے ساتھ ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے. گوترس نے آفر کیا ہے کہ کوئی ایسا ایکشن نہ لیا جائے جس سے صورتحال جو ہے اس میں تیزی آئے یا صورتحال جو ہے وہ بگڑ جائے. ان کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کوئی ایسا ایکشن نہیں لیں گے جس سے ہماری طرف سے پہل ہو. لیکن یہ بات کیٹیگوریکلی انہوں نے بھی کہہ دی ہے اور مختلف فورمز پر کہی ہے انہوں نے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. میرے خیال سے اس بات کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو, ہماری ڈپلومیٹک لیڈرشپ ہو, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, ایک جک زبان ہو کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ڈیئر ناٹ, اف یو ڈیئر وی آر دیئر. مجھے سب سے خوبصورت کوٹ لگا آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا. انہوں نے بہت کچھ کہا کہ ہم وی آر اے پیسفل نیشن اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو انیشیٹ بٹ if you do, come test us. اس کم ٹیسٹ اس میں بہت خوفناکی شامل ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ انڈیا انڈرسٹینڈ دیٹ لینگویج. بخاری صاحب وہ بالکل درست بات ہے. نہ تو پاکستان نہ ہی پاکستانی میڈیا کسی قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. بھارت کا میڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ تو سب کے سامنے. بخاری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑی اہم بات کہی ہے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالا گیا اور گرے لسٹ سے نکالنے کا مطلب عالمی برادری تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کا دہشت گروپوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اگر دیکھا جائے تو. بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی آفر کی ہے کہ ہم انٹرنیشنلی انڈیپینڈنٹ پروب کے لیے تیار ہیں پہلگام کے حوالے سے. اور یہ بات بڑی آرگیوڈ ہے, ویل آرگیوڈ ہے کہ ہم گرے لسٹ سے کیسے نکل گئے باہر. اگر ہم دہشت گردی میں ملوث ہوتے, ہم انٹرنل یا ایکسٹرنل دہشت گردی کر رہے ہوتے تو پھر ہم تو وائٹ لسٹ میں نہیں آتے تھے نا, پھر تو ہم بلیک لسٹ میں جاتے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی بہت بڑا ثبوت ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بالکل. بخاری صاحب پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا وزیر اعظم صاحب کی بات کی جائے, انہوں نے تو بار بار کہا ہے کہ ہم لوگ نیوٹرل پروب کے لیے تیار ہیں, آپ لوگ نیوٹرل انویسٹیگیشن کروائیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود بھارت خاموش ہے اس بات پہ. دیکھیے, جیسا میں نے کہا کہ چونکہ اس کے پاس کوئی سالڈ کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے, لہٰذا وہ اس سب کے جتنے سوال ہم اٹھا رہے ہیں, جتنے سوال پاکستان کی حکومت نے اٹھائے ہیں, وہ ان کے جواب میں خاموش ہے. اور خاموشی جو ہے نا وہ جرم کا ایک طرح سے اقرار ہوتی ہے. میرے خیال سے ایک اگر ٹویٹ کا ذکر نہ کیا جائے تو جاتی ہو جائے گی. اہم بات بھی انہوں نے کی ہے, 2019 کا واقعہ بھی دہرایا ہے, تو وہ بھی آپ بہرحال 2019 میں کیا ایکشن ہوا تھا, کیا ہمارا ری ایکشن تھا, اس کے اوپر اس وقت بات نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ بات انہوں نے کہی ہے اپنے ٹویٹ میں کہ ہندوستان کی لیڈرشپ کو الارمڈ رہنا چاہیے. وی آر ناٹ این ایزی پرے. میرے خیال سے پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اسی قسم کا بیان جو ہے وہ دینا چاہیے. آگے جو واڈا صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہے واڈا صاحب تو بڑا کھل کے بولتے ہیں, آرام سے کوئی بات کرتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ بھی ہمیں دو گے ہم سود کے ساتھ واپس کریں گے. اور انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ آپ نے ہمارا سوشل میڈیا بند کیا, ہم نے بند کر دیا, آپ نے ہماری ویب سائٹ بند کی, ہم نے کر دی. اور انہوں نے کہا ہر حوالے سے ہم اسی طرح سے سود کے ساتھ جواب دیں گے. بالکل. بخاری صاحب نے ایون پر ٹریڈ بھی جو ہے وہ بھی ختم کر دیا ہے بھارت کے ساتھ. آپ کو ٹریڈ بھی نہیں ایئر اسپیس بند کر دی ہے. اب معاشی لحاظ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, یا پاکستان کو تو ابھی سے ان کو محسوس ہونے لگ گیا ہے. آپ دیکھیے, انہوں نے اب اپنی ہب بنائی ہے ویانا. آپ سوچیں, بھارت سے انیشیٹ ہونے والی فلائٹیں پہلے ویانا جا رہی ہیں, وہاں سے ریفیولنگ ہو رہی ہے, پھر آگے جا رہی ہیں. کوئی 2 گھنٹے کا فالتو سفر ایڈ ہو گیا ہے جو کروڑوں ڈالر میں پڑ رہا ہے ان کو. تو فیل تو ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو گئی ہے. واگا کے ذریعے جانے والی سب چیزیں ہندوستان کو بند ہو گئی ہیں. جو
افغانستان ایکسپورٹ کرتا تھا وہ واگا کے ذریعے جاتی تھی. جو دنیا بھر سے آتی تھی چیزیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت وہ کراچی سے آتی تھی, وہ سب بند ہے. تو پتہ تو چلنا شروع ہو گیا, فیل تو ہونا شروع ہو گیا ہوگا ان کو. بخاری صاحب وہ تو بالکل درست بات ہے کہ پاکستان عظمیٰ بخاری کا ذکر نہیں کرنا آپ نے, بالکل عظمیٰ بخاری کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے. لیکن بخاری صاحب ایک چھوٹی سی بات اور, ہم نے کل خواجہ آصف کی بات کی, انہوں نے بھی کہا کہ آنے والے کچھ گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. عطا تارڑ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ بھارت اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے. مطلب اتنا کچھ آلریڈی بھارت کا اتنا نقصان ہو گیا ہے جو کچھ بھارت کر رہا ہے, اور بھارت جس طرح سے عالمی طور پہ بے نقاب ہو گیا ہے, اس کے باوجود بھارت یہ ارادہ رکھتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کیا جا سکے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ گیدڑ بھبکیاں دیتا ہے, لیکن پرائم منسٹر کے منہ سے جو بات آئے اس کو نان سیریسلی نہیں لینا چاہیے, اس لیے ہمیں ریئیکٹ تو کرنا ہے اکارڈنگلی. اور تارڑ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, خواجہ سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. یہ مت سمجھنا کہ ہم تیار نہیں ہیں. اف یو وانٹ ٹو گو فار این ایڈونچر کم گیٹ اس, آ جاؤ دیکھ لو پھر مزہ کیا آتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں کہ بھارت اور مودی کو مارکا کرنے کا شوق مہنگا پڑے گا. یہ پہلے بھی مہنگا پڑ چکا ہے ہندوستان کو بہت, اور اب اگر وہ آئے گا اس نیت سے آئے گا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے, پاکستان کے اوپر فوجی برتری حاصل کرنی ہے, تو بنیے کا یہ خواب اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ انشاءاللہ تعالی. بالکل سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں, اور یقینی طور پہ بھارت کو جواب دیا جائے گا اگر بھارت کچھ بھی پاکستان کے اگینسٹ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود عطا تارڑ صاحب نے جو کہا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے جو ہیں وہ اہم ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ بھارت کی جانب سے کوئی حملہ ہو جائے. لیکن پاکستان نے بھی تیاری کر لی ہے, اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پاکستان بھرپور اور مضبوط طریقے سے جواب دے گا. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے, لیکن 2 فوجی بھی اسرائیلی جو ہیں ان کو مارا گیا ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے ایک تاثر دیا جا رہا تھا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کہ ہم شاید ہمارے پاس بہت طاقت ہے اور ہم غزہ یا فلسطینیوں کو جس طرح چاہے کر سکتے ہیں, تو اب جو 2 فوجی ان کے مارے گئے ہیں اس کو کس طرح سے؟ حماس نے دعویٰ نہیں کیا, یہ خود اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں اسرائیلی فوج کثرت سے موجود تھی اس کے اندر یہ کارروائی ہوئی ہے, اور 2 جو ہیں وہ فوجی مارے گئے, ایک اپنے ٹینک کے ساتھ, ٹینک بھی اس کا تباہ ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریزسٹنس ابھی تک جاری ہے اور جاری رہے گی. میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت فلسطینیوں کو حتمی طور پر غزہ سے ختم کر سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. نیتن یاہو صاحب اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہیں رہنا ہے, ہم نے تو جانا نہیں ہے, لیکن وہ ان کو خیر وہاں سے جانا تو پڑے گا. 2 امپورٹنٹ چیزیں اس حوالے سے بتا دیں. ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نسل کشی قرار دیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسرا یہ کہ 2 ریاستی حل ناگزیر ہے. غزہ کے مستقبل کی فلسطین ریاست کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. گوترس کہہ رہے ہیں, وہ از دا سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشن. لہٰذا موقف جو ہے فلسطین کا یا حماس کا وہ تو انٹرنیشنلی تسلیم شدہ ہے. یہ صرف اسرائیل کی اور اس کے اتحادی امریکہ کی ہٹ درمی ہے کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے کہا, حتمی طور پر غزہ فلسطینیوں کا ہے, فلسطین کو یہاں ریاست کا حق حاصل ہے, یہاں ریاست ایک دن بنے گی. 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. ٹھیک. اس سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں جو اس کے ساتھ الائیڈ ایشو ہے وہ ہے ایران کا. جی. اسرائیل کے نیتن یاہو بڑھ کے مار رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے ایران کو, ہم یہ کر دیں گے. وہاں کی قیادت کی طرف سے تسلسل کے ساتھ 3 باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام نہیں چھوڑیں گے, جو مرضی کر لیں. 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں, 4تھا راؤنڈ ہونے والا ہے امریکہ کے ساتھ. ایران اپنا نیوکلیر پروگرام اور میزائل سسٹم ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ان کا گلے پڑ جائے گی. یہ پورا خطہ جو ہے وہ پھر آگ کے شعلوں میں لپٹ جائے گا. یہ ایران کی طرف سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے. ایرانی سپیکر جو ہے مجلس کے, یعنی جو ان کی پارلیمنٹ ہے ایران کی, اس کو مجلس کہتے ہیں, مجلس شورا. مجلس کے سپیکر کا کہنا ہے ہو از دا سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ مین آفٹر دا پریزیڈنٹ. بلکہ میں اگر کہوں تو پریزیڈنٹ جو ہے اس سے بھی بڑی حیثیت ہے ان کی سپیکر پارلیمنٹ کی. تو ایران میں ہم فوری طور پر تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر اسرائیل نے کوئی حماقت کی
تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلے گا. اس کے بارے میں بھی مجھے کوئی ابہام نہیں. لیکن بخاری صاحب جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کو مثبت اور سنجیدہ جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان دیکھیے ہمیں تاثر یہ دیا کہا جا جا رہا ہے ڈپلومیٹک ایلیٹس کی طرف سے جو متعلق ہیں اس سے, خاص طور سے قطری پرائم منسٹر جو ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے ہمیں یہی تاثر دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ آلریڈی اچیو ہو چکی ہے اور کچھ جو ہے وہ آئندہ مذاکرات جو ہفتے کو ہوں گے اور وہ ہوں گے بھی امان میں ہی, اس میں ہو جائے گی. ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے. بخاری صاحب لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ توجہ کا مرکز جو ہے وہ ایرانی جوہری پروگرام ہے, اس پر یہ امریکہ چاہے گا کہ ایران کمپرومائز کرے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ ایسا ایران جس طرح سے اپنی بڑی اسٹرانگ پوزیشن دے رہا ہے کہ شاید وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار پہ گیو اپ نہیں کرے گا. اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی وہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیر بم نہ بنائے. جی ایران یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر اسرائیل ہم پر حملہ نہ کرے ہاں تو ہم نہیں بنائیں گے, تو ہم بم نہیں بنائیں گے. اس نے اب تک نہیں بنایا بم, تو وہ کب سے بنا سکتا تھا. بالکل. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے, یہ کوڈ پروکو ہو سکتا ہے کہ ایران بم نہ بنائے, اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی گارنٹی دے اور اس کے جواب میں کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو جائے. اس کا امکان مجھے دکھائی دیتا ہے. لیکن بخاری صاحب ابھی تو امکانات نظر آ رہے ہیں, ابھی تو ڈیٹیلڈ جو مذاکرات کے حوالے سے جو دونوں ملکوں کے درمیان بات ہوئی ہے وہ سامنے نہیں آئی. بخاری صاحب ان کیس اگر یہ ایٹمی ہتھیاروں والا معاملہ نہیں کسی طرف جاتا تو کیا لگتا ہے بخاری صاحب کیا منظرنامہ بن سکتا ہے؟ کیا پھر امریکہ ایران پر حملے کرے گا اور کیا ایران میں اتنی اہلیت ہے کہ ایران امریکہ کا مقابلہ کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک آپٹیمسٹ ہوں. اچھا میں اچھی امیدیں رکھتا ہوں. وہ تو بالکل ہے, کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, جب اتنے ہاسٹائل گروپس کے بیچ میں 3 راؤنڈ ہو چکے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بات بڑھ رہی ہے, ورنہ دوسرا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, وہیں سے واپس ہو جانا چاہیے تھا. تو اب چونکہ چوتھا ہو رہا ہے اس لیے آئی ایکسپیکٹ کہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں ہوتی جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں تو اس خطے میں تباہی ہی تباہی ہے, چاہے وہ اسرائیل کی ہو, چاہے وہ ایران کی ہو, چاہے اس کی لپیٹ میں لبنان آئے, چاہے اس کی لپیٹ میں ایجپٹ آئے, چاہے جارڈن آئے, یہ خطہ پھر آگ سے کھیلے گا. جی بالکل. ایران اور امریکہ میں مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات بہت سنجیدہ اور مثبت ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.